اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تجوید یعنی اس کو پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم۔ لام کے میم کو اس میم کے ساتھ مدغم کر دینا ہے، یعنی ملا دینا ہے۔ تو دوبارہ سے پڑھیں، تھوڑی بار آوازیں بلند۔ الف لام میم الف لام میم۔ ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین ہدی للمتقین الذین۔ الذین اب اس کو ہم پچھلے نون سے بھی ملا سکتے ہیں، نلذین بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اسے پڑھ سکتے ہیں الذین الذین یؤمنون یؤمنون بالغیب بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما ومما رزقناہم رزقناہم ينفقون ينفقون والذین والذین یؤمنون یؤمنون بما انزل بما انزل الیک الیک وما انزل وما انزل من قبلک من قبلک وبالآخرۃ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ هم یوقنون۔ اب اس پہ جھٹکا نہیں ہے، اس کو یو نہیں بولیں گے، ہم یوقنون۔ هم یوقنون۔ اولئک اولئک علی ہدی علی ہدی من ربہم علی ہدی من ربہم وأولئک وأولئک هم المفلحون۔ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظی ترجمہ دیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم،
یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. مقطعات یعنی قاطعہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جانے والے حروف. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. پہلے اس کو ہم ایز اٹ از ہی لکھیں گے جیسے حروف تہجی ہوتے ہیں. الف لام میم علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ لیں. ذالک یہ. الکتاب کتاب ہے. لا نہیں. ریب کوئی شک. فیہ اس میں. ہدن ہدایت ہے. للمتقین لیے متقیوں کے. الذین وہ لوگ جو. یؤمنون ایمان لاتے ہیں. بالغیب ساتھ غیب کے. بی میننگ ہوتا ہے ساتھ الغیب غیب کے. بالغیب ساتھ غیب کے. و اور. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. ومما اور اس میں سے جو. رزقناہم رزقہ بولتے ہیں رزق. نہ ہم نے ہم دیا ان کو یعنی کہ جو رزق دیا ہم نے ان کو. رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. ینفقون خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو. یؤمنون ایمان لاتے ہیں. بما ساتھ اس کے جو. انزل نازل کیا گیا. الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ویسے کا میننگ تیرا ہوتا ہے. یو یعنی کہ سیکنڈ اس میں ہوتا ہے. الیک طرف تیرے. وما اور جو. انزل نازل کیا گیا. من سے. قبلک تجھ سے پہلے. تجھ سے پہلے یا پہلے تجھ سے. قبلی پہلے. کا تجھ سے. قبلی کا پہلے تجھ سے. و اور. بالآخرتی ساتھ آخرت کے. بالآخرتی ساتھ آخرت کے. ہم وہ. یوقنون یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ. اولئک یہی لوگ. علی اوپر. ہدن ہدایت کے ہیں. من سے. ربہم رب ان کے. واولئک اور یہی لوگ. ہم وہ ہیں. المفلحون فلاح پانے والے. ہم المفلحون وہ ہیں فلاح پانے والے. یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں. تو سورہ البقرہ جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ مدنی سورت ہے. قرآن پاک کی سب سے طویل سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہروین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ البقرہ اور آل عمران.
فرمایا الزہروین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے 2 بادل ہیں، 2 سائبان ہیں یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہیں، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے حضور جھگڑا کریں گی، یعنی اس کے لیے سفارش کریں گی، اسے بخشوائیں گی۔ مزید فرمایا کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت۔ اب دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا، اسے پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت۔ اب ہم اسے پڑھیں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کیسے، اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو باعث حسرت کیسے ہے، اس میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں، کیا خاص بات ہے کہ اگر اسے نہیں پڑھیں گے ہم تو یہ باعث حسرت ہوگی۔ اب دیکھیں اس ٹائم کا پڑھنا اور اس ٹائم کے پڑھنے میں فرق ہے۔ وہ عربی تھے، ہم اجمی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صرف محض الفاظ ادا کر کے برکتیں تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، کہ اس میں کچھ تو ایسی خاص بات ہے جو ہمیں جاننی چاہیے نا، کہ ہم اسے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح کہ اسے چھوڑیں گے تو کیسے حسرت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید اس کی برکات میں یہ ہے کہ فرمایا کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب وہ راز ہم جانیں گے اس کو پڑھ کے، اس کی گہرائی میں اتر کے کہ اس میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے خاص احکامات کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے جن پہ ہم عمل کریں تو ہم شیاطین سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم صحیح عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ شیاطین ہمارے نزدیک ہی نہیں آئیں گے۔ تو اب مین چیز یہ کہ نبی پاک نے جو فرمایا ہے کہ یہ 2 چمکنے والی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک کون سی ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ البقرہ۔ تو سورہ البقرہ میں سب سے پہلی اس کی آیت حروف مقطعات پہ مبنی ہے، الف لام میم۔ اب الف لام میم دراصل ہے کیا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جناب الگ الگ کر کے ایسے ہی پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ ان کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن مین قرآن اور حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حروف علیحدہ علیحدہ کر کے سکھائے، الف لام میم، تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ ایک اس کا جو مین راجح رائے ہے امام ابن تیمیہ کی، وہ یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو عربی تھے نا، وہاں پہ جن پہ قرآن پاک اس وقت نازل ہو رہا تھا، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان میں بہت مغروریت تھی۔ جو مکہ کے لوگ تھے، مدینہ کے بھی، وہ اس وقت انہیں یہ تھا کہ ہمیں اس چیز پر عبور حاصل ہے، اور جو مشرکین تھے، جو قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، وہ اس کو ایک عام چیز سمجھتے تھے۔ تو ایک راجح قول یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں، یہ لا کے صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حروف تہجی سے ملا کہ میں نے کلام بنایا ہے، تو میں اس سے ایسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ۔ تو وہ سب عرب کے جو مشرکین تھے وہ زیر ہو گئے کہ ہم ان حروف کو ملا کے کس طرح کوئی کلام بنا سکتے ہیں۔ تو مین جو صحیح کریکٹ رائے ہے ان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عربوں کو اس کلام کے ذریعے عاجز کر دیا جائے کہ تم اس جیسا کوئی کلام نہیں بنا کے لا سکتے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان حروف سے ملا کے اللہ پاک نے اتنا پیارا کلام بنا کے ہمیں پیش کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ اب جیسے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی خاص چیز کی اہمیت کے لیے کچھ خاص ورڈز یوز ہوتے ہیں، تو کچھ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے کسی سے پہلے طٰ ہے، کسی سورہ مبارکہ سے پہلے کاف ہا یا عین صاد ہے، اس طرح سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں الف لام میم کہہ کے متوجہ کیا جا رہا ہے خوبصورتی کے ساتھ کہ آگے پڑھو، آگے ہے کیا۔
ویسے یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ اب عربی گرامر کے حساب سے یہ ذالکہ کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی زیادہ اہمیت شو کرنے کے لیے کہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہاں ذالکہ کا میننگ ہم نے یہ میں کیا ہے، ذالک الکتاب، ذالکہ یہ الکتاب۔ اب کتاب ایک عام کتاب ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ کسی چیز کا ال لگ جاتا ہے، الف لام لگتا ہے اس کی اہمیت کو شو کرنے کے لیے، خاص پراپر ناؤن کے لیے، اسم معرفہ کے لیے، کسی خاص چیز کے لیے ال لگاتے ہیں۔ تو الکتاب خاص کتاب، مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک خاص کتاب کیسے ہے؟ کیونکہ یہ کتاب سب سے مین جو اس کی جگہ ہے، اس کا اوریجن جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے۔ اوریجنل کاپی جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہاں ہے؟ یہ عزت والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ القا ہوئی اور وہاں سے یہ ہم تک پہنچی۔ تو یہ الکتاب ہے، خاص کتاب ہے، اسے عام نہ جانیے۔ لا ریب فیہ، اب ریب جو ہے نا، یہاں پہ ویسے لا شک کا بھی آ سکتا تھا، شک عام سے شک کو بولتے ہیں، لیکن ریب کوئی شک، کسی قسم کا شک و شبہ جس چیز میں نہ ہو، اس میں اشارہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب سچی ہے، اوتھینٹیکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، کس کے لیے؟ المتقین، متقین کے لیے۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ متقین کے آس پاس ہی گھومے گا۔ یہ آگے کی جتنی آیات ہم پڑھیں گے، آپ نے متقین کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کن کے لیے ہدایت ہے؟ اب دیکھیں، کوئی بھی عام ہر دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا، ان کے دل پہ کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ہم آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کا ہمارے دل میں ڈر ہے تو ہم قرآن سیکھ و سکھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے، کیونکہ برتری کسی معیار پہ بھی نہیں ہے، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ امیر کو غریب پر، کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے۔ صرف پرہیزگار برتر ہیں اللہ کی نظر میں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب آگے ہمیں سکھایا گیا کہ متقین میں ہوتا کیا کیا ہے، متقین ہیں کون؟ متقی یہ تقویٰ سے ہے، اس میں متقین کیا ہیں؟ پرہیزگار، ڈرنے والے اللہ سے ہر حال میں، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہر دم یہ احساس کرنے والے۔ یہ تو ایک اس کا سمپل میننگ ہے نا، کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں متقی۔ لیکن ان اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ متقین کی اور کیا کیا صفات ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کو پڑھتے پڑھتے ذرا ہم اپنے اندر بھی جھانکیں گے کہ یہ کیا ہم میں، ان میں سے کون کون سی صفات ہیں جو ہم میں ہیں؟ کیا ہم بھی متقی ہیں؟ یہ ہم سوچیں گے یہ پڑھ کے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی۔ اب بالغیبی، بی تو ہو گیا ساتھ، آگے ہے الغیب، پھر الف لام جڑ گیا، الغیب یعنی کسی خاص غیب چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا غیب، غیب کیا ہے؟ جو دیوار کی اس سائڈ چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم سے پوشیدہ ہے۔ عام کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ غیب ہے، ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس ٹائم اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہاں وہاں جو بھی چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ، وہ عام غیب ہے۔ ایک ہوتا ہے الغیب، خاص وہ چیزیں کہ جو ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اب ہم نے تمام انبیاء کو نہیں دیکھا ہوا، انبیاء پر ایمان، ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان، پھر الہامی کتابوں پر ایمان، پھر ہم سے کیا کیا چیزیں اور جو ہمیں اندیکھی چیزیں ہیں، ان میں فرشتے بھی ہیں، کتب سماویہ ہیں ساری کی ساری، اور جو ہم پر ہمارے ایمان مفصل و مجمل میں جو چیزیں شامل ہیں، وہ تمام چیزیں، جنت و جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمارا ایمان اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ
فیصلہ ہوگا آخر میں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ بن دیکھے ان چیزوں پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، ایمان لانا، نبیوں پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، باقی آسمانی کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لانا۔ الغیب یعنی کہ خاص پوشیدہ چیزیں جو ہیں انہیں بن دیکھے ان پر ایمان لاتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، شک میں نہیں پڑتے۔ پھر ان کی اگلی کوالٹی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ اب ہم سب کہیں بھئی ہم میں تو یہ کوالٹی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں کہا گیا نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں فرق ہے؟ نہیں جانتے نا؟ نماز قائم کرنا ہوتا ہے نماز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اب قیام سے ہے، ٹھیک ہے؟ یقیمون، اس کا روٹ جو ہے وہ قوف واو اور میم ہے، قوم ہے۔ قوم مین سیدھا قائم ہو جانا، سیدھے کھڑے ہو جانا۔ اب کوئی چیز یوں لیٹی ہے تو ہمارے سامنے نہیں ہے، جب یوں سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ سر سے پاؤں تک نظر آتی ہے پوری، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اقامت صلاۃ کی بھی کچھ شرائط ہیں، نماز قائم کرنا۔ اب اس کی نماز صحیح طریقے سے قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، اس کی تمام شرائط پوری ہوں، قبلہ رخ ہوں، ہم پاک صاف ہوں، ستر ڈھپا ہوا ہو، پھر نماز کا صحیح وقت ہو، خشوع و خضوع مین اس میں شرط ہے، یعنی کہ نماز میں کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہ کی جائے، بالکل ایسے سامنے رب کے حضور کھڑے ہوں کہ جیسے رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم واحد ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، یوں رب کی طرف بالکل متوجہ ہو کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تمام شرائط و آداب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اور وہ طریقہ ہو کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ مردوں کے لیے ایک اقامت صلاۃ کی ادائیگی میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ عورتوں کے لیے جو مین چیز ہے کہ عورتوں کا ستر ڈھپا ہوا ہو، عموماً ہماری آستینیں کھلی ہوتی ہیں، ہمارے پائن سے اوپر ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھ لیتی ہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ عورت کا صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ چیزیں چھوڑ کے باقی پورا وجود ہمارا ستر میں آتا ہے، وہ سب ڈھپا ہوا ہو تو ہماری نماز ہوگی۔ یہ کچھ مین چیزیں ہیں کہ جو آتی ہیں یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقین کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ پہلے نمبر 1 پہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر کہ جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، بن دیکھے یعنی غیب کی چیزیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، نماز اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزقناہم، اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو رب نے ہمیں دی ہے، اسے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں مین جو صورتیں ہیں وہ ہیں زکوٰۃ، صدقات، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے، وہ ہیں نفقات لازمہ۔ اب زکوٰۃ تو آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال کا مخصوص حصہ، اور وہ بھی مخصوص اس کی ایک حد ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے بعد جو ایکسٹرا مال ہے اس پہ ایک خاص ادائیگی ہوتی ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ وہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، وہ مختلف چیزوں پر ہے، جیسے مویشیوں پر ہے، مال پہ ہے، آپ کے زیورات پہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں صدقات۔ صدقات جو فقراء پہ، غربا پہ، مساکین کو ہم دے سکتے ہیں، وہ صدقات ہیں۔ اب ہے نفقات لازمہ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے جناب، اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے جو نکاح کے وقت حق مہر ہوتا ہے۔ عورتوں کا حق مہر وہ نفقات لازمہ میں آتا ہے، مرد اپنے مال میں سے وہ دے گا تو وہ عورت پہ حق رکھے گا، اگر عورت معاف کر دے تو یہ پھر عورتوں کا معاملہ ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ نفقات لازمہ میں مین چیز آتی ہے حق مہر۔ اس کے علاوہ پھر بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، وہ بھی نفقات لازمہ مرد پہ فرض ہے، مرد پہ یہ چیز فرض ہے کہ اس نے اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ خاص طور پہ بیوی اگر اس کی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، اس کا
کھانا پینا سب کچھ ویسے بھی میاں پر ہے، لیکن اس طرح بڑھ جاتا ہے، یہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ والدین پہ خرچ کرنا، یہ بھی نفقات لازمہ میں سے ہے، لازم چیز ہے کہ والدین پہ لازم خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ، اپنے والدین پہ خرچ کرنا۔ پھر اس کے علاوہ پھر رشتہ داروں پہ جو ہے وہ بھی اس میں ہی آتا ہے، لیکن کسی حد تک وہ صدقات میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ ہیں عورت کا مین چیز پہ حق مہر، پھر اپنی بیوی پہ، بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے والدین کے خرچے اٹھانا، یہ نفقات لازمہ ہیں، جو لازم چیزیں ہیں جو ادا کرنی ہیں وہ آتی ہیں اس میں رزقناہم ینفقون۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، کون کون سی؟ زکوٰۃ، صدقات اور نفقات لازمہ۔ اب یہ پوائنٹس ہو گئے ہدی للمتقین، ان میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو ان کی خوبیاں بیان ہوئیں ان میں یہ 3rd پوائنٹ آیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن پاک۔ ابھی پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ الکتاب خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے، تو الکتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، لیکن یہاں پہ جو اشارہ ہے وہ 2 چیزوں کی طرف ہے، صرف کتاب الکتاب کی طرف، قرآن پاک کی طرف نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا نا انزل الیک، آپ کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی، آپ کو سچے خواب بھی آتے تھے، آپ کو الہام بھی ہوتا تھا، اور اس طریقے سے 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، دونوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، تبھی ہم متقی بن سکتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب یہ دیکھ لیں قرآن میں، اب یہاں پہ ہمیں اقامت صلاۃ کا بتایا گیا نا، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب کہاں فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو، وضو کیسے کرو؟ ٹھیک ہے، پوری ڈیٹیل نہیں بتائی نا، اب وہ ڈیٹیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو کیا ہے؟ بما انزل الیک میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو قرآن پاک اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ تمام چیزیں، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ انزل الیک میں آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی دکھائے جاتے تھے، آپ کے دل میں بھی وہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی ڈائریکٹ لکھوا دی جاتی تھی قرآن کی صورت میں، اور کچھ آپ کے دل پر القا کی جاتی تھی وحی کی صورت میں، تو قرآن و حدیث دونوں ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر آگے ہے وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ہم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بندوبست بھی کیا، گاہے بگاہے انبیاء آئے جن کو صحیفے ملے، پھر رسول آئے جن کو رسالے یعنی کتابیں دی گئیں، باقاعدہ کتابیں دی گئیں، الہامی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، چوتھی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی، جو رہتی دنیا تک سب انسانوں کے لیے ہیں، جبکہ جو باقی کتابیں تھیں، جتنی بھی کتب پہلے آئی ہیں، وہ ایک خاص جگہ کے خاص لوگوں کے لیے، خاص اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک رہتی دنیا تک تمام انسانوں جن کے لیے ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں، کس پر یقین رکھتے ہیں؟ آخرت پر۔ وَبِالْآخِرَةِ، ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کیا ہے؟ اس میں صرف قیامت کا دن نہیں ہے، آخرت تو انسان کے مرنے کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آخرت آخری دن کو کہتے ہیں، لاسٹ ڈے۔ آخری دن کون سا ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے تو آخری دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، قبر میں ڈالتے ہی آپ کا انجام سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب تقویٰ کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ تو تقویٰ کا آخرت سے مین تعلق ہی آخرت سے ہے۔ جب ہمارے دل میں آخرت کا خوف ہوگا کہ ہم ایک دن قیامت کا آئے گا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، تو ہی ہم اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کریں گے، آخرت پر یقین رکھ کے ہی ہم سیدھے رستے پہ چلیں گے، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، آخرت کا خوف رکھیں گے، تو ہم اپنے اعمال درست کر سکیں گے۔ تو یہ تھا اگلا پوائنٹ، کن کے لیے؟ کن کا تھا؟ متقین کا تھا، کہ جو
کامیاب ہونے والے ہیں وہ کون ہیں؟ متقین، ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی تمام شرائط و قواعد کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے ادا کرتے ہیں، صدقات، زکوٰۃ اور نفقات لازمہ۔ اس کے بعد یقین رکھتے ہیں اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ پر قرآن پاک، اور اس کے بعد جو آپ کی تعلیمات ہیں حدیث کی صورت میں وہ، اور پھر کیا ہے کہ ان کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور پھر آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ ہیں متقی۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں۔ کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ کیا یہ جو کوالٹیاں بیان ہوئی ہیں، یہ جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، یہ کمپلیٹ ہم میں ہیں؟ ذرا سوچئے گا، آج اس پر تھوڑا سا گہرائی میں جائیے گا، اکیلے بیٹھ کے ایک بار سوچئے گا ضرور، یہ پوائنٹس اپنے سامنے لکھ کر رکھ کے کہ کیا ہمارے میں یہ چیزیں ہیں؟ کیا ہم اللہ سے مکمل طور پہ ڈرتے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے؟ کہیں ہم چھپ پر گناہ تو نہیں کرتے کہ جب دنیا میں دکھانے کے لیے تو ہم نیک کام کرتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تو کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، اپنی انگلیوں کا غلط استعمال نہ کریں، کچھ ایسی غلط چیز آنکھوں سے نہ دیکھیں، زبان سے کوئی ایسی چیز نہ بولیں؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کہیں گے دیکھو وہ آ تو نہیں رہی ہے، ادھر بیٹھ کے میں اس کی غیبت کر لوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے، کوئی ایسی چیز ویڈیو نہ میں دیکھوں، سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، چھپ کے میں دیکھ لوں گی، کیوں؟ اللہ تو ہر ٹائم موجود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس کے غیب الغیب پہ ایمان رکھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، تمام آداب و شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم نے صدقات، زکوٰۃ اور نفقات لازمہ کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر ہم نے قرآن و حدیث پہ ایمان رکھنا ہے، باقی الہامی کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے، اور آخرت پہ پختہ یقین رکھتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہوئے تو اللہ فرما دے گا کہ یہی وہ بندے ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ المفلحون، المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب لوگ۔ کاش کہ ہمارے لیے بھی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہیں وہ میری کامیاب بندیاں، کہ جنہوں نے قرآن سیکھا پھر اس پہ عمل کیا، یہ ہیں کامیاب، یہ ہیں پاس ہونے والی، یہ ہیں اپنے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں رزلٹ لینے والی۔ اب اس میں مفلحون کیا ہے؟ مفلحون کا روٹ کیا ہے؟ فلاح، یعنی پھاڑنا۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ اب کسان کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس زمین ہوتی ہے تھوڑی سی، اب اگر وہ گھر میں جا کے سو جائے اور کوئی محنت نہ کرے تو سوچیں کیا کھیتی اگے گی؟ نہیں اگے گی نا۔ وہ اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، ٹائم پہ پانی لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہرا بھرا کھیت، صحیح فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، تو اسے اس کی محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے، ساتھ اللہ کی مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے متقین بندے بنیں، اور یہ تمام خوبیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی فرما دی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو میری طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمارا انجام مفلحون والا کرے، فلاح پانے والا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت بھی روشن و چمکدار ہو، اور دنیا میں بھی ہم سب کو کامیابی ملے۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، اور اس پر بھرپور عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔